یاد رکھیے کہ جو پروردگار ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور وہ پردہ ڈالنا جانتا ہے اور وہ ستاری کے صدقے ایوب کو چھپاتا رہتا ہے اور عزت دیتا رہتا ہے، وہی پروردگار ذلیل کرنا بھی جانتا ہے، رسوا کرنا بھی جانتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں بندوں کی کمی کوتاہی کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بندوں کے بارے میں اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جلال میں آتے ہیں، اور پھر جب وہ جلال میں آتے ہیں تو پھر وہ انتقام لیتے ہیں، اور پھر وہ انتقام اس طرح لیتے ہیں کہ وہ بندوں سے ستاری کو ہٹا لیتے ہیں اور وہ پھر پگڑیوں کو اچھالتے ہیں، بندے کو ذلیل کرتے ہیں۔ اگر ہم کبھی یہ سوچیں نا کہ میری کوئی برائی، میری کوئی غلطی کسی کے سامنے کھل گئی ہے، تو اس وقت ہم نی جرک ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ اس نے میری یہ بات کسی کو بتا دی، اس نے میری یہ بات، اس کو میں نے رازدان بنایا تھا، اس نے یہ بات لیک کر دی، یا ہماری ماضی کی کوئی بات کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے کھول دیا، اس نے سیکرٹ نہیں رکھی۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شاید ہمارا کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ستاری کا پردہ ہٹا دیتے۔ ایسے موقعوں پہ لوگوں کو بلیم کرنے کے بجائے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ ستاری کا معاملہ رکھتے ہیں کوئی ہمارے کسی پردے پہ فاش نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپاتا ہے یا مسلمان بھائی کے ایک عیب کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اور جو بندہ کسی بھائی کے عیوب کو کھولے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عیوب کو کھولیں گے یہاں تک کہ اس کو گھر میں رسوا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو کہ عیب جو ہو اور جو کہ عیب گو ہو۔ ہمزہ اور لمزہ، ہمزہ عیب جو اور لمزہ عیب گو۔ کیا ہوتا ہے یہ عیب جو عیب گو؟ عیب جو وہ کہ جو کسی کے فالٹس کو ڈھونڈنے والا ہو، لیٹ می فگر آؤٹ کہ اس کے اندر there has to be something wrong, it's too good to be true، کچھ نہ کچھ تو there has to be some skeletons in the closet، کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہوگی۔ یہ بندہ کچھ دکھتا تو بڑا اچھا ہے لیکن let me dig a bit deeper، دیکھوں تو صحیح کہ اندر کہاں پہ گڑبڑ ہے، کہاں پہ۔ کسی کے اندر عیب کو تلاش کے نکالنا، لگے رہنا کہ ٹو میں لگے رہنا کہ مجھے کہیں نہ کہیں تو اس کی عیب، کوئی نہ کوئی تو خامی اس کی نظر آ ہی جائے گی، بس انتظار میں رہنا کہ کچھ نظر آئے، لیٹ می گیٹ مائی ہینڈز آن سم فالٹ۔ یہ ہے عیب جو، ہمزہ۔ اور لمزہ، اب ظاہر بات ہے جس نے اتنی محنت کر کے کسی کے عیب کو نکالا ہے، تب وہ نکال کے اپنی ڈائری میں تو نہیں رکھے گا نا اس کو۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ عیب گو، اس کی تشہیر کرے، اس کو لوگوں کو بتائے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ تھا، وہ اس نے تو I can't begin to tell you کہ اس کے بارے میں نے کیا دیکھا، اللہ معاف۔ ایسے بنتے ہیں اللہ والے، اور پھر جب ان کے ساتھ بیٹھو تو کیا کیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہوتی ہے عیب گو۔ پھر مسالہ لگا کے پورا سنیریو بلڈ کر کے اور آواز میں دکھ پیدا کر کے پھر بات بتانا، یہ عیب گو ہے۔ دوسروں کی عیبوں کو ہائی لائٹ کرنا، اپوزٹ آف مرر۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور مرر کسی کے عیبوں کی تشہیر نہیں کرتا، ان کو ٹرانسمٹ نہیں کرتا۔ ہم جیسے ہی کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلے فوراً اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔